بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج 27 اپریل ہے سال 2026 اور میں آپ کا میزبان غلام مصطفیٰ۔ ایک طرف آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سال سے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں رکوا دوں، لیکن دوسری طرف اس وقت پاکستان کے اپنے بارڈر کے اوپر اس وقت ایک جنگ شروع ہو چکی ہے اور بڑی جنگ شروع ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر ٹینک اس وقت روانہ کیے جا رہے ہیں، گولہ بارود جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے اور دشمن کی 5 چوکیاں اس وقت اڑا دی گئی ہیں۔ تہلکہ خیز اس وقت معلومات ہے، مکمل ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پورے بھارت کے اندر بالخصوص اس وقت ایک مرتبہ پھر کوہرام آ چکا ہے۔ میں اس سے پہلے جو ابھی حالیہ ایک جنگ ایک دوبارہ مرتبہ شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے جو مئی 2025 کے اندر بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی، اس چیز کو لے کر برطانیہ کی ایک برطانوی جریدے نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ وہ رپورٹ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ جتنا نقصان بھارت کا ہوا تھا، ایک مرتبہ پھر میں سمجھتا ہوں وہ ذکر خیر جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور یورپ کے اندر بھی اس چیز کو کافی زیادہ اس وقت ایک مرتبہ پھر پذیرائی مل رہی ہے، چونکہ سال بھی مکمل ہونے والا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فیس بک پر اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو فالو کر لیں، کمنٹ زیادہ سے زیادہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شروع میں بس دیکھتے ہیں اور فوراً کمنٹ نیچے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تک بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ تو ان سے گزارش ہوتی ہے میری کہ کائنڈلی ایک مرتبہ جا کر کروم کے اوپر یا چیٹ جی پی ٹی سے یا گروک سے کسی، اگر وہ زیادہ جو ہے وہ محنت نہیں کر سکتے، کسی بڑے آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر سرچ کر لیا کریں۔ اگر ہماری کوئی خبر جھوٹی ہو، فیک ہو، تو پھر آ کر کمنٹ کیا کریں۔ فضول میں اس طرح کے کمنٹ کرنے کا میرے خیال میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ لوگوں کو۔ جو بھی چیز الحمدللہ یہاں پر بیان کرتے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، اور بڑے ریسرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر کوئی بھی خبر جو ہے وہ کبھی بھی فیک نہیں دی جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ 1-2 منٹ دیکھتے ہیں ویڈیو اور اس کے بعد کمنٹ اپنے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مکمل ویڈیو دیکھا کریں، پھر کمنٹ کیا کریں، اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہم آپ کے کمنٹ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور اس پر رپلائی بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہماری جو جنگ ہوئی، اس میں 4 جو ان کے رافیل طیارے ہیں، 4 رافیل طیارے کافی تباہ ہوئے، لیکن 4 رافیل ان کے طیارے تباہ ہوئے۔ اور ہم نے ناظرین کرام اس ٹائم یہ پاکستان نے یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور لوگوں نے یہ تجزیہ کیا، یہ تجزیہ پیش کیا کہ پاک انڈیا جنگ کے تجزیے آئندہ یورپ کے کالجز میں پڑھائے جائیں گے۔ اب رپورٹ کی بنیاد جو ہے وہ یہ دریافت ہے کہ ہندوستان نے اس جنگ میں 4 رافیل طیارے، لڑاکا طیارے کھوئے ہیں۔ یہ اب برطانوی ایک جریدہ ہے، میں وہ جریدہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کس نے یہ شیئر کی ہے۔ برطانوی دفاعی میگزین ہے کی ایرو، ایک اس نے یہ رپورٹ شیئر کی ہے، اور دوسرے نمبر پر ایئر فورسز منتھلی، یعنی ایک برطانیہ کی ہر ماہانہ بیس پر ایک رپورٹ شیئر کی جاتی ہے، انہوں نے بھی یہ رپورٹ اس مرتبہ جاری کی ہے۔ آپ جا کر وہاں پر پڑھ بھی سکتے ہیں، میں یہاں پر آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں۔ ان نقصانات کی تفصیلات جنگ کے نتائج کی ایک اور بھی اہم تصویر پیش کرتی ہے، کیونکہ بھارت نے صرف رافیل طیارے نہیں کھوئے تھے، اس نے اپنا سارا جنگی نظام کھو دیا تھا۔ پاکستانی میزائل رافیل تک پہنچنے سے پہلے انڈیا کے دفاعی نظام، اس کے ریڈارز، نگرانی کے سینسر، ہر چیز کو شکست دے کر رافیل تک پہنچے۔ اب یہ جو سٹوری ہے نا، بڑی سننے والی ہے، بڑی مزے کی سٹوری ہے، بھارتیوں کے لیے نہیں، پاکستانیوں کے لیے۔ بھارتیوں کے اوپر تو ایک لفظ جو ہے وہ ایٹم بم بن کر گر رہا ہے، اور یہ پاکستانی نے نہیں لکھی، یہ لکھی ہے برطانوی جریدے نے، اور یورپین اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ صاحب ذرا جب وہ بھارتیوں سے ملیں گے یا پاکستانیوں سے ملیں گے تو سٹوری کا تو لازمی ذکر کریں کہ یار یہ ہم نے خبر پڑھی ہے، اگر پاکستانی ہوگا تو وہ خوش ہوگا، بھارتی ہوگا تو اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ نمبر 1 پر تصدیق شدہ نقصانات اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو ادارے کی تحقیقات نے تصدیق کی کہ بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے سیریل نمبر BS-022، BS-021، BS-001 اور BS-027 صرف 52 منٹ کے انگیجمنٹ کے دوران تباہ ہوئے۔ 50 سے 55 منٹ کے اندر یہ 4 طیارے ہم نے ان کے تباہ کیے۔ یہ مانتے نہیں تھے نا، اب برطانیہ نے یہ رپورٹ جاری کر دیا، پہلے تو پاکستان کہتا تھا۔ 3 رافیل مکمل طور پر فضا میں تباہ ہو گئے، جبکہ چوتھے کو تباہ کن نقصان پہنچا، جسے بعد میں اسے ناقابل استعمال تسلیم کیا گیا، یعنی مکمل تباہ ہو گئے۔ الیکٹرونک وارفیئر اور نظامی ناکامیاں ان کے سامنے آئی۔ ممنہ طور پر ہندوستانی پائلٹس کو میزائل کی وارننگ صرف 3 سیکنڈ پہلے موصول ہوئی تھی، جس سے بچنے والے ہتھ کنڈوں کے لیے کوئی وقت نہیں بچتا تھا۔
کئی پائلٹ تو ایجیکٹ بھی نہیں کر سکے، یعنی وہ اس کے اندر ہی جل سڑ کر راکھ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا S-400 فضائی دفاعی نظام آنے والے میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا، جس میں ریڈار کے اہم اجزاء 91N6E اور 96L6E کو پاکستانی JF-17 بلاک 3 جنگجوؤں نے CM-400 AKG اینٹی ریڈاریشن میزائل کا بڑا خوبصورتی اور مہارت سے استعمال کرتے ہوئے بے اثر کر دیا تھا۔ اب یہ میرے خیال میں آپ نے پہلے تو اتنے سنا ہوگا کہ اتنے تیارے تباہ ہوئے اس طرح ہوئی، اب یہ رپورٹ آپ لوگوں کو ایک چیز کھول کر بتا رہا ہوں، یہ چیزیں آپ لوگوں نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ میزائل کی کارکردگی کا مقابلہ، پاکستان کے PL-15E میزائل ایکسپورٹ ویریئنٹ نے 180 کلومیٹر سے زائد کی رینج میں متعدد اہداف حاصل کیے، جو ان کی اعلان کردہ 145 کلومیٹر صلاحیت سے زیادہ ہیں۔ اس کے برعکس ہندوستان کے میٹور میزائل کسی بھی ہٹ کو رجسٹر کرنے میں ناکام رہے، یعنی انہوں نے بھی آگے سے میزائل داغے پاکستان کے اندر، لیکن وہ کوئی ہٹ نہیں کر سکے۔ PL-15 کی ڈوئل پلس راکٹ موٹر اور ایسا ریڈار گائیڈنس نے مقابلے کے ماحول میں بہترین ہدف سے باخبر رہنے کی سہولت فراہم کی اور یورپ کی ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر شکست دی۔ بھارت کے 4 رافیل تباہ ہونے پر انہیں بھاری نقصان ہوا، ان کے پائلٹس کی مہارت پر سوال اٹھے، ان کی ٹیکنالوجی پر تنقید کی گئی اور اس کے ساتھ رافیل کی ساکھ کو بھی بڑا نقصان پہنچا، جبکہ PAF یعنی پاکستان ایئر فورس کی 0 نقصانات رپورٹ ہوئے، جس سے پاکستان اور پاک فضائیہ کی پروفائل میں ریکارڈ اضافہ ہوا اور چائنا کو صرف ایک دن میں دنیا کی سب سے بڑی پبلسٹی فری میں مل گئی۔ الیکٹرونک وارفیئر، بھارت کا جو ریڈار ہے وہ مفلوج ہو گیا مکمل طور پر، GPS جام ہو کر تباہ ہو گیا۔ اسٹریٹجک مضمرات پر اگر ہم بات کریں تو اس جنگ نے ہندوستان کے مغربی فراہم کردہ نظاموں میں اہم کمزوریوں کو بے نقاب کیا، جس سے بھارت نقصانات کے باوجود فرانس سے 114واں اضافی رافیل خریدنے کے منصوبے پر ساری دنیا حیران ہوئی۔ چین ساختہ JF-17 PL-15E اور J-10C میزائلوں کے ساتھ پاکستان کی کامیابی نے بین الاقوامی دلچسپی کو ہوا دی، جس کے نتیجے میں انڈونیشیا، مصر اور ایران سمیت کئی ممالک اس طرح کے فائٹر جہازوں کو خریدنے کے لیے خواہشمند ثابت ہوئے۔ تو یہ اس وقت ناظرین محترم ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے برطانیہ کی جانب سے۔ اب پہلے بھارتی آپ جانتے ہیں کہ نہیں مانتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے ان کے جو جہاز تباہ ہوئے ہیں رافیل، ان کے نمبرنگ تک جاری کر دی ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ جا کر تباہ کیے ہیں، فوری جا کر جہاز تباہ کیے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی کنٹری کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا، ان کے میزائلز کا، ان کی ٹیکنالوجی کا۔ تو سب سے پہلے پاکستان نے ان کی ٹیکنالوجی کو تباہ کیا، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیا، اس کے بعد اندر جا کر گھس کر ان کے ہتھیاریں تباہ کی۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ جانتے ہیں کہ دھمکیوں کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، تو اس کے بعد جب سے یہ ہم نے ان کی تباہی پھیری ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ بھارت سامنے نہیں آ سکا۔ ذرائع کے مطابق جو رپورٹس بتاتی ہیں کہ بھارت نے افغانستان کے تھرو پاکستان پر اٹیک شروع کیے ہوئے۔ آج خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ حالیہ جھڑپوں کے دوران بھاری تعداد میں ٹینک تعینات کر دی ہیں بارڈر کے اوپر، اور اب تک افغان طالبان کی 5 پوسٹیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ 27 اپریل 2026 کا یہ تازہ واقعہ ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کے اندر سول ایریاز یعنی شہری علاقوں پر فائرنگ کی رپورٹس آئی ہیں، جس کے جواب میں پاکستان آرمی نے آپریشن غضب الحق کو دوبارہ فعال کیا۔ اس سلسلے میں چمن سیکٹر اور دیگر سرحدی علاقوں میں پاکستانی آرمی نے ٹینکوں اور آرٹلری سے طالبان کی پوسٹوں کو نقصان پہنچایا، تباہ کیا۔ بنیادی طور پر پاکستان افغانستان سرحد پر خاص طور پر چمن سیکٹر، بلوچستان اور ممکنہ طور پر دیگر سیکٹرز جیسے کہ غلام خان، خرم، باجوڑ، ڈیورنڈ لائن کے ساتھ ساتھ واقعی پہاڑی علاقہ جو ہے، متنازع پہاڑی علاقہ ڈیورنڈ لائن والا، اب یہاں پر ناظرین محترم یہ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ہماری فورسز کا یہ کہنا ہے، پاکستان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ افغانستان کی جانب سے جو سول ایویشن ہے، جو عام آبادیاں ہیں، ان کو فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر ٹینکوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو مزید ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر ریسرچ کی کر سکتے ہیں، یہ آج کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ تو آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔
اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ کے بعد پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔